تو متوکل کو کسی نے کہا کہ کوئی جادوگر آیا. اب جادو عربوں کے لیے سن رکھا تھا کہ کوئی جادو تھا. بابل سے شروع ہوا. بابل حلہ کا پرانا نام ہے, قرآن کے اندر ہے. ہاروت و ماروت, ہاروت و ماروت کا واقعہ سن رکھا ہوگا, نہیں سنا تو پڑھ لیجیے گا. ہاروت و ماروت دو جادوگر تھے بنی اسرائیل کے زمانے میں, جناب سلیمان کے زمانے میں. بے بابل ہاروت و, قرآن کے اندر آئے تھے کہ بابل, حلہ کا پرانا نام بابل, نجف سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے حلہ شہر, اس کا پرانا نام ہے بابل. قرآن میں بھی لفظ آیا, کہتے ہیں دنیا کی سب سے قدیمی تمدن کا نام, سویلائزیشن کا نام بابل. جہاں نمرود تھا, جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا. ذہن میں آ گیا؟ تو اب یہ جادو پرانا تھا, لیکن ایک مرتبہ کوئی بنگال کا یا کہیں ہندوستان کا اس زمانے میں کوئی جادوگر اس کے پاس آیا. اس نے اس کی آزمائش کی, امتحان لیا, دیکھا ہاں واقعی جادوگر ہے. کہا فوراً جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلا لاؤ, یعنی امام علی نبی علیہ السلام. کہا جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلا لاؤ. ذرا جادوگر سے کہا جب یہ آ جائے نا تو تھوڑا اپنا جادو دکھانا, پتہ چلے انہیں بھی کہ ہمارے پاس جادوگر بھی ہیں. واقعہ ذہنوں میں مجھ صرف اشارہ کرنا. ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کے بلا لاؤ علی بن محمد کو. اب وہ جو بیچارہ بلانے گیا وہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں کوئی بے بس سا امام ہوگا. امام ہو ہی نہیں سکتا بے بس, اور جو بے بس ہو وہ امام نہیں ہوتا. جس کا بس نہ چلے وہ کیسا امام؟ امام بے کس ہو سکتا ہے, بے بس نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ وہ چلا, سارے درباریوں سے متوکل نے کہا کہ خبردار کوئی ان کے احترام میں کھڑا نہ ہو, کوئی تعظیم نہ کرے. 400-600 افراد, دربار پورا بھرا ہوا تھا, قلعہ موجود ہے, بہت بڑا قلعہ تھا, سب بیٹھے. ایک مرتبہ وہ آدمی شہر میں آیا اور شہر کی ایک گوشے میں, ایک کونے میں ایک گھر تھا. کہا یہ علی بن محمد کا گھر. دروازے پہ دستک دی, کسی خادم نے دروازہ کھولا. کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا علی بن محمد سے کام ہے. کہا آؤ لے چلوں. کہا سامنے صحن میں دیکھ رہے وہ جو قبر کے اندر عبادت کر رہے ہیں, رات کے وقت قبر میں عبادت کر رہے ہیں, کہ وہی علی بن محمد ہے. سنیں گے نا حضرات؟ کہ وہ جو قبر میں عبادت کر رہے ہیں وہ علی بن محمد ہے. اس نے کہا ہم تو دن میں قبر کے پاس نہیں جاتے, یہ رات میں قبر میں عبادت کرتے ہیں. ایک مرتبہ آگے بڑھا, آنے کے بعد امام سے آواز ہے کہ پوچھا انت علی بن محمد, کیا آپ علی بن محمد ہے؟ امام نے کہا میرا ہی نام ہادی ہے. ایک مرتبہ کہا آپ کو متوکل نے دربار میں بلایا, اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا, امام کیسے چلے ہوں گے. اس نے ایک مرتبہ امام سے کہا آئیے میرے ساتھ چلے. امام نے فوراً قبر سے قدم باہر نکالا, ابا قبا پہن رکھی تھی, ولایت کی قبا اوڑھ رکھی ہوگی, امامت کی ابا لے رکھی ہوگی, سر پہ عصمت کا تاج ہوگا, ہاتھ میں تولا کی تسبیح ہوگی, تبرہ کا ڈنڈا ہوگا. اب امام علیہ السلام چلنے لگے. اس نے کہا میں آپ کو راستہ دکھاؤں. امام نے کہا ہادی تیرا نام ہے یا میرا نام؟ جیسے ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا نا ہادی تیرا نام ہے, اس نے کہا ہادی تو آپ ہیں. امام نے کہا پھر میں راستہ جانتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہا میں پھر راستہ جانتا ہوں, دکھانے کی ضرورت نہیں. جو دنیا کو راستے دکھانے آیا ہو وہ ہادی ہوتا ہے, اور جو خود راستے سیکھنے کا محتاج ہو وہ ہادی نہیں ہوتا. امام ایک مرتبہ چلے اور اپنے ہی انداز سے چلتے ہوئے دربار پہنچے. جیسے ہی دربار متوکل کے آئے تو متوکل نے کہا تھا سب سے کوئی احتراماً کھڑا نہ ہو. جیسے امام پہنچے آندھی سی چلنے لگی, خود بخود قلعے کا دروازہ کھلنے لگا, پردہ سر پہ سایہ کرنے لگا, اور سارے درباری خود بخود تعظیم میں کھڑے ہو گئے. خود متوکل اپنے تخت پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا فرزند رسول تشریف لائیے, یہ آپ ہی کا حق ہے. میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ایک مرتبہ امام علیہ السلام چلے اور جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے سارا دربار امام کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا. متوکل نے کہا فرزند رسول تشریف لائیے. امام نے کہا ہمیں تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے, ہم تخت پہ نہیں بیٹھتے. امام کے لیے ایک مرتبہ مسند بچھائی گئی اور ایک سامنے میز نما شیشے کو رکھا اور کہا امام کے لیے کھانا لگا دیا جائے. اس نے جیسے کھانا رکھا فوراً اپنے جادوگر کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اپنا جادو دکھا. واقعہ ذہنوں میں ہوگا اگر لوگ ہیں یا نہیں ہیں.
مجھے صرف اشارہ کرنا تھا. جیسے امام نے ہاتھ بڑھایا نا تو روٹی امام کے ہاتھ سے سرک گئی. امام روٹی تھوڑی دور ہو گئی. امام نے کہا جو بھی ہے باز آ جائے. عظمت امام علیہ السلام دیکھیے, نام نہیں لیتے, یہ نہیں کہتے میں جانتا ہوں جادوگر. امام نے کہا جو بھی ہے باز آ جائے. پھر امام نے دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا, پھر ایک مرتبہ روٹی سی رکھ گئی. امام نے ایک مرتبہ کہا کیا ان درباروں میں شرفاء کی زبان نہیں سمجھتے لوگ؟ اب تیسری مرتبہ امام نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا, ابھی پھر بھی وہ باز نہیں آیا. سارا دربار دیکھ رہا تھا جادوگر اب کیا کرتا ہے. جیسے ہی امام نے ہاتھ بڑھایا, جیسے ہی تیسری مرتبہ روٹی ہاتھ سے سرکی, اس دیوار کے اوپر غالیچہ تھا, غالیچے پہ ایک شیر کی تصویر بنی تھی. لیکن جادوگر کو جواب دینا تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. جادوگر کو جواب دینا مقصود تھا. اسے بتانا تھا تو جادوگر ہے, ہم صاحب اعجاز ہیں. امام نے ایک مرتبہ وہ جو دیوار کے اوپر غالیچہ تھا, غالیچے کو دیکھا جس پہ اسد کی, شیر کی تصویر بنی تھی. عربی زبان میں شیر کو اسد کہتے ہیں. امام نے شیر کو دیکھ کے عربی میں کہا ایھا الاسد, او شیر تو دیکھ رہا تیرے ایمان کی توہین ہو رہی ہے. ایک مرتبہ سارا بندہ پریشان ہونے لگا. لگ یہ رہا تھا کہ غالیچے پہ جو شیر کیا عکس بنا ہے وہ عکس نہیں رہا, شیر بن رہا ہے. وہ شیر بن کے آگے بڑھا. نہ اس نے امام سے پوچھا کہ کسے کھاؤں. ایک مرتبہ جادوگر کی طرف بڑھا, اسے بغیر خون کا قطرہ گرائے پورا نکل گیا, اور پورا نکلنے کے بعد امام کے سامنے آگے کھڑا ہوا, اور ایک مرتبہ فصیح عربی زبان میں کہا فرزند رسول اگر آپ اجازت دیں متوکل کو کھا لو. متوکل نے ہاتھوں کو باندھا, کہا فرزند رسول اس سے کہیے واپس چلا جا, یہ دوبارہ عکس بن جائے. امام نے اشارہ کیا واپس چلا جا. کہا وہ میرا جادوگر تو واپس کر دے, وہ بہت قیمتی تھا, میں ہندوستان سے, ہند سے لایا تھا. عربی میں ہندوستان کو ہند کہتے ہیں. کہا میں ہند سے لایا تھا, وہ معمولی نہیں تھا. اس شیر سے کہیں میرا ساحر, میرا جادوگر واپس کر دے. ساحر عربی میں کہتے ہیں جادوگر کو. امام نے کہا جب جناب موسیٰ کا عصا اژدہا بنا تھا, اس نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو کھا لیا تھا. لیکن جب جناب موسیٰ نے اٹھایا تو دوبارہ عصا بن گیا. جب عصا بنا تو اس نے جادوگروں کی رسیوں کو اگلا نہیں تھا. اگر جناب موسیٰ کا عصا واپس کر دیتا تو یہ بھی واپس کر دیتا. جو فرمایا جائے گا کہ قرآن میں لکھا ولن تجدوا فی سنت اللہ تبدیلا, تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جب وہ عصائے موسیٰ اژدہا نہیں لوٹاتا, سانپوں کو نہیں لوٹاتا, تو یہ بھی پلٹ جائے گا. عزیزان گرامی, واقعہ مکمل کر دوں؟ واقعہ بہت طولانی مکمل نہیں کر سکوں گا, لیکن جتنا پیش کر رہا ہوں اس کو سن لیجئے گا. اب ایک مرتبہ سب کی توجہ, وہ جو جتنے بھی دربار میں بیٹھے تھے سب کی توجہ امام کی طرف ہو گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب متوکل نے ایک مرتبہ مختلف لوگوں کو اشارے کیے بھی کوئی سوال کرو, کچھ کرو, مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. ایک گھبراہٹ سب پہ روب سا طاری ہو گیا. امامت اسے کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یہ مولا سے مخصوص ہے. آج من کن تو مولا ہے نا, تو اس لیے جملہ پیش کر رہا ہوں. تو امام علی نقی سے بھی وابستہ ہے, ان کا بھی ہو جائے گی بات, مکمل ہو جائے گی, اور مولا امیر المومنین کی بات آپ تک پہنچ جائے گی. تو ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا جو پوچھنا پوچھ لو. متوکل بہت خوش ہوا کہ میرے دربار میں کسی نے دعویٰ کر دیا جو اہل بیت سے وابستہ ہے. تو دربار میں ایک درباری کھڑا ہو گیا. اچھا, اس کے سوال سے پتہ چل رہا کہ وہ تقیہ میں تھا لیکن تھا شیعہ. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. سوال کرنے والے سے اندازہ یہ ہوتا کہ وہ شیعہ تھا. اس نے کیا سوال کیا, اچھا سوچ لے, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اس نے کہا یہی تو کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اس نے کہا اچھا یہ بتا حج واجب ہے؟ اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے, یہ تو پوری دنیا کو پتا حج واجب ہے. کہا تو نے کہا ہے نا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, میرے تو سوال ایسے ہی ہوں گے, تو بتا کہ تجھے جواب آتا ہے یا نہیں آتا. اس نے کہا ہاں حج واجب ہے. اچھا یہ بتا پھر انبیاء پہ بھی حج واجب تھا؟
تھوڑی دیر سوچنے لگا، پھر کہا کہ انبیاء پہ بھی حج واجب ہی تھا. انہوں نے کہا سوچ لے. کہا نہیں اچھا انبیاء پہ حج واجب تھا. اچھا یہ بتا پھر حضرت آدم پہ بھی حج واجب تھا؟ اب پریشان ہو گیا. کہنے لگا واجب بھی رہا ہوگا. اس نے کہا کہ واجب رہا ہوگا یا واجب تھا؟ اب ایک مرتبہ اسے پسینے آنے لگے جیسے مجھے پسینے آ رہے ہیں. مجھے تو پنکھا نہ ہونے کی وجہ سے پسینے آ رہے ہیں، اسے جواب نہ آنے کی وجہ سے پسینے آ رہے تھے. یہ نہیں تقاضا کرتا کہ مجھے پنکھا چاہیے. کراچی میں ایک بار مرتبہ گر چکا ہوں. یہاں پہ بھی آپ کی کراچی جیسے گرمی ہے لیکن الحمدللہ پھر بھی قابل برداشت ہے. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. صاحب مجلس کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، وہ میرے خیال میں پنکھا لینے چلے گئے. توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو ایک مرتبہ کہا کہ بتا حضرت آدم پہ حج واجب تھا؟ اس نے کہا کہ واجب ہی ہوگا، واجب رہا ہوگا. اس نے کہا اچھا یہ بتا واجب تھا یا واجب رہا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں واجب تھا. اس نے کہا اچھا اگر حضرت آدم پہ حج واجب تھا تو بتا انہوں نے کیا تھا حج؟ آپ تو ایسے خاموش بیٹھے جیسے آپ لوگوں سے پوچھ لیا میں نے سوال. تو کہنے لگا کہ بھئی کیا ہی ہوگا. اگر واجب تھا تو انہوں نے کیا ہی ہوگا. کہا بتا انہوں نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو کچھ سوچ کے کہنے لگا حضرت آدم نے حج کیا تھا. اس نے کہا کیا پوچھ لے گا زیادہ سے زیادہ. کہا حضرت آدم نے حج کیا تھا. کہا اچھا یہ بتا اگر حضرت آدم نے حج کیا تھا تو ان کا سر کس نے مونڈا تھا؟ پتہ نہیں کہا گیا. حلق واجب ہے، حج میں سر کا مونڈنا واجب ہے. جناب آدم تھے زمین پہ پہلے بشر. پتہ نہیں آپ تو. کہا اگر انہوں نے حج کیا تھا تو بتا ان کا سر کس نے مونڈا تھا؟ اب بہت پریشان ہوا. کچھ دیر بعد کہا مجھے نہیں پتا. وہ پوچھنے والا بہت ذہین تھا. اس نے کہا جتنی اونچی آواز سے کہا تھا نا سلونی، اتنی ہی اونچی آواز سے کہے مجھے نہیں پتا، تو جاہل ہے، تجھے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا سلونی. ایسا نہیں کہ بس مجھے ہوا آ رہی ہے، میرے لیے اتنا کافی. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اگر نہیں جانتا تو کہہ تو جاہل ہے. اس نے کہا کہ ہاں میں جاہل ہوں، نہیں جانتا. اب متوکل کو پریشانی ہوئی. کہا میرے دربار میں کوئی ایسا ہے جسے اس سوال کا جواب آتا ہو؟ سارے درباری امام علی نقی کو دیکھنے لگے. جب سب نے امام علی نقی علیہ السلام کو دیکھا، متوکل چہرے پڑ رہا تھا، اس نے بھی امام کی طرف رخ کیا. کہا فرزند رسول کیا آپ جانتے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. کہا بتائیے پھر جناب آدم نے حج کیا؟ امام نے کہا ہاں. کہا بتائیے سب سے پہلے جناب آدم ہی نے کعبہ بنایا تھا. اب یہ بہار میں بڑا تفصیلی واقعہ موجود ہے، وقت نہیں ہے. امام نے کہا حضرت آدم نے سب سے پہلے کعبہ بنایا اور اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں ہاجرہ آئے گی، صفا مروا کے درمیان چلے گی. یہاں پہ سعی ہے، اس کے بعد حلق ہے. تو کہا حلق کس نے کیا؟ کہا جب حلق کی نوبت آئی تو جناب جبرائیل جنت سے یاقوت لے کے نازل ہوئے. جناب آدم کے سر پہ پھیرتے جاتے تھے، جہاں جہاں پھیرتے جاتے تھے بال گرتے جاتے تھے. جہاں جہاں اس یاقوت کی روشنی گئی اللہ نے سب کو حرم قرار دے دیا. امام نے سب کو حرم قرار دیا. ایک مرتبہ متوکل نے کہا فرزند رسول آپ کہیے سلونی. امام نے کہا کیونکہ میرے جد علی ابن ابی طالب نے کہا تھا اس لیے میں نہیں کہا، لیکن میں ان کے علم کا وارث ہوں، جو پوچھنا ہو پوچھ لو. اللہ نے گرامی وہاں پہ سوال ہوئے، بس میں نے کہا وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ اگلے مرحلے میں جا رہا ہوں. تو ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا بتائیے فرزند رسول یہ فجر کی نماز واجب کیوں ہے؟ فجر کی نماز واجب کیوں ہے؟ کہ جب اللہ نے جناب آدم کو زمین پہ بھیجا تو رات کا وقت تھا. ایک تو جنت کی جدائی، دوسرے اللہ کی ناراضگی، تیسرے جس جگہ پہ آئے وہاں تاریکی ہی تاریکی. تو جناب آدم پوری رات روتے رہے. اچانک جیسے ہی صبح صادق ہوئی، زمین کی مشرقی طرف ایک مرتبہ ایک لکیر سے کھینچی جسے صبح صادق کہتے ہیں. تو جناب آدم سمجھ گئے یہاں پہ روشنی آئے گی. اس روشنی کو دیکھتے ہی صبح صادق کے وقت جناب آدم نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی. پروردگارہ تیرا شکر ہے یہاں روشنی آئے گی. اللہ نے کہا آدم تیری پوری نسل میں یہ تیری 2 رکعت نماز میں نے واجب قرار دی. یہ یادگار جناب آدم ہے. یہ
جناب آدم کی یادگار ہے کہ دور کا بس اسی طرح سے ظہر اثر مغرب عشاء سب پوچھا، سارے سوالات کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک چور کو لے کے آئے اور اس چور سے ایک مرتبہ متوکل نے خود پوچھا کہ واقعی تو چور ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا جانتا ہے چوری کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کہا پھر بتاؤ مسلمان کی جتنے بھی وہاں پہ علماء بیٹھے تھے، کہا مسلمانوں بتاؤ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ چور آیا۔ تو ایک مسلمانوں کے 4 مذاہب ہیں، چاروں کا الگ الگ فتویٰ ہے، مذاہب اربع، امام ابو حنیفہ کا الگ ہے، امام مالک کا الگ، امام شافعی کا الگ، امام احمد بن حنبل کا الگ۔ سنیں گے؟ اگر کہیں میں چھوڑ کے ختم کر دوں۔ تو ایک مرتبہ ایک نے کہا کہ بھئی ہاتھ عرف عام میں ہتھیلی تک ہے اور اس کو کلائی سے کاٹ دیا جائے، بس یہ ہاتھ کاٹنے کا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن کی آیت ہے، چور اور چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ یہ نہیں لکھا کہاں سے، لکھا فاقطعوا ایدیہما، یعنی ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، ہاتھ کاٹنا۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا عرف عام میں کلائی تک ہاتھ کہا جاتا ہے۔ تو دوسرے سے پوچھا بھی آپ کا فتویٰ کیا ہے، آپ کی مذہب کا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے کہا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک یا کونیوں سمیت دھو، ہم کہتے ہیں سمیت، وہ کہتے ہیں تک، تو کہا کوہنی سے کاٹا جائے، کیونکہ اللہ نے جب ہاتھ کہا ہے تو کوہنی تک کہا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک نے کہا کلائی تک، دوسرے نے کہا نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہاتھ اور کوہنی مراد دی ہے تو کوہنی سے کاٹ دیا جائے۔ تیسرے سے پوچھا آپ کا، اس نے کہا میں احتیاط کرتا ہوں دونوں کے بیچ سے کاٹ دیا جائے۔ پتہ نہیں حضرات ہیں یا نہیں ہے؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں بیچ سے کاٹ دیا جائے، یہ کہتا ہے کلائی سے، وہ کہتا ہے کوہنی سے، میں کہتا ہوں بیچ سے کاٹ دیا۔ چوتھے سے پوچھا، اس نے کہا نہیں یہ پورا کا پورا ہاتھ ہے تو بازو۔ اب چور اس دوران جو ہے بیچارہ بلڈ پریشر کا ہائی ہو رہا تھا کہ کہاں سے میرا ہاتھ کٹنے والا ہے۔ ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام کی طرف رخ کیا، متوکل نے کہا فرزند رسول بتائیے ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، ان چاروں میں سے کون صحیح ہے؟ امام نے کہا چاروں غلط ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ گھبرا کے نہ سنیے حضرات، سارے مجمع کی توجہ ہو، میں اگلے مرحلے میں جاؤں گا۔ امام نے کہا چاروں غلط ہیں۔ کہا فرزند رسول انہوں نے سب نے آیات پیش کی ہیں، آپ دلیل دیجئے۔ امام نے کہا صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ آپ حضرات پریشان بیٹھے۔ امام نے کہا صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی، نہ ہتھیلی کاٹی جائے گی نہ ہاتھ۔ کہا فرزند رسول آیات انہوں نے بھی پیش کی، کوئی آپ کے پاس بھی دلیل ہے؟ امام نے کہا قرآن میں آیت ہے ان المساجد للہ جمیعا، کہ تمام کی تمام سجدگاہیں اللہ کے لیے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا 7 مقامات کا سجدے کے دوران زمین پہ رکھنا واجب ہے، پیشانی کا، ہتھیلیوں کا، دونوں گھٹنوں کا، دونوں پاؤں کا۔ اگر چور توبہ کر کے نماز پڑھنا چاہے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ چور توبہ کر لے تو ہاتھ نماز کیسے پڑھے گا اگر ہاتھ کٹا ہوا ہوگا؟ تو اس لیے صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ پیغمبر نے بھی 4 انگلیوں کا حکم دیا تھا، میرے جد امیر المومنین نے بھی 4 انگلیوں کا حکم دیا، ہتھیلی اور انگوٹھا اللہ کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، کسی کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ جانے گرامی پھر امام نے وہاں پہ تفصیل سے بتایا کہ چور اگر کسی تالے کو توڑ کے چوری کرے، کچھ اٹھا کے لے جائے تو ہاتھ نہیں، تعزیر ہے، حد نہیں جاری ہوگا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ حد جاری نہیں ہوگی، تعزیر ہوگی، کوڑے لگیں گے لیکن ہاتھ نہیں کاٹ سکتے کیونکہ اس نے تالا نہیں توڑا۔ تیسرے، اگر وہ یا اس کے بچے بھوکے تھے اور اس نے چوری کی تو ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تعزیر ہوگی کیونکہ جرم کیا ہے، کوڑے لگ سکتے ہیں، جرمانہ ہو سکتا ہے، جیل ہو سکتی ہے، ہاتھ نہیں کاٹ سکتے کیونکہ حاکم پہ واجب ہے کسی کو بھوکا نہ رکھے۔ یہ پاکستان کے حکمرانوں کو بتا دو۔ بات بہت رہی ہے، جو کسی کو بھوکے رکھے ہوئے ہوگا وہ خود جوان